والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه والسراجا منيرا سيدنا ومولانا هادينا مقتدانا أبا القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد. عظمت آل محمد میں باواز بلند صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. آقا امام زمان کے ظہور کی تعجیل کے لیے بہتر انداز میں صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. خداوند عالم اس عزا کے صدقے میں دنیا میں ہمیں عزت و شرف سے نوازے اور آخرت میں اس عزا کو ہمارے لیے شفاعت کا سبب قرار دے. اپنی تمام تر حاجتوں کے پورا ہونے کے لیے مولا کی رضا کے لیے باواز بلند صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. اس مجالس میں جو گفتگو آپ کے حوالے ہے وہ یہ ہے کہ اسلام اور چاہے وہ اللہ کی آیتوں کے حوالے سے ہم تک پہنچا ہو، چاہے رسول کی احادیث سے، چاہے ائمہ کی احادیث سے، اس نے زور دیا ہے عقائد پر. جب تک اگر آپ کا عقیدہ اس کے مطابق نہیں ہوگا جیسا خدا چاہتا ہے، آپ کا کوئی عمل اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے. نیکی وہی ہے کہ جب مالک کے مکان میں اجازت سے جائیں اور کوئی نیکی کریں تو نیکی ہوتی ہے. مالک سے بغاوت کر کے نیکی کا تصور نہیں ہو سکتا ہے. لہذا ہمیں اور آپ کو اگر کچھ انعام چاہیے خدا سے تو اس کو مانیں جو خدا نے کہا ہے، اس کو نہیں کہ جو ہماری مرضی ہے. توجہ فرمائیں. لہذا آپ دیکھیں کہ کبھی بھی جب اعمال کی بات آئی ہے تو اس نے پہلے عقیدے کی بات کی ہے. یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ، اے ایمان لانے والو نماز قائم کرو. ایمان کی بات پہلے کرتا ہے، نماز کی بات بعد میں کرتا ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ کہیں اس نے نہیں کہا کہ اے منافقین نماز پڑھو، اے مسلمانوں نماز پڑھو. جب بھی خطاب کرتا ہے کسی عمل کی طرف تو ایمانداروں سے، بے ایمانوں سے خطاب نہیں کرتا. یعنی اللہ اشارہ کر رہا ہے قرآن مجید میں کہ جب تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوگا ہم تمہارے عمل کو قبول نہیں کریں گے. تو ہمیں چاہیے کہ اپنے ایمان کو اس طرح سے ڈھالیں جیسے خدا چاہتا ہے. توجہ فرمائیں. اب ایمان کیا ہے؟ اگر شیعہ ہے تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ ایمان کیا ہے. رسول سے سوال کیا گیا تھا، علی سے سوال کیا گیا کہ اللہ اتنی بار بار کہہ رہا ہے اے ایمان لانے والو تقوی اختیار کرو، اے ایمان لانے والو نماز پڑھو، اے ایمان لانے والو حج کرو، اے ایمان لانے والو زکوٰۃ دو، اے ایمان لانے والو عمل صالح کرو. یہ ایمان لانے والو، ایمان لانے والو، اس سے ہٹ کے کوئی بات ہی نہیں کرتا ہے. تو کہا جب تک تمہارا ایمان نہیں اللہ کے نزدیک کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے. تو پلٹ کے پوچھا ایمان کیا ہے؟ تو مولا نے کہا یہ فیصلہ تو رسول مسجد نبوی میں کر گئے ہیں. ہمارے کاندھے پر ہاتھ رکھ کے کہا ہے یا علی حبک الایمان. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر. بڑی عظیم حدیث ہے یہ. ہمارا آج کا جو کل کی بات ہے اسے پہنچائیں گے، لیکن اس حدیث کے بارے میں ہمارے استاد آیت اللہ وحید خراسانی جو اس وقت سب سے زیادہ پڑھا لکھا عالم تشیع میں، میری نگاہ میں اس سے زیادہ پڑھا لکھا کوئی عالم موجود نہیں ہے. آیت اللہ وحید خراسانی کا یہ جملہ ہے کہ جب بھی شیعوں کے سامنے یہ حدیث بیان کی جائے یا علی حبک الایمان والتقوی، علی تیری محبت ایمان بھی ہے اور تیری محبت تقوی بھی ہے، تو ہمیں غرور پہ آنا چاہیے، ہمیں غرور کرنا چاہیے، چونکہ اس منزل میں غرور جائز ہے.
ہمیں اکڑنا چاہیے کہ ہم نے ایرے غیروں کو نہیں مانا ہے، ایسے کو مانا ہے جس کی محبت ایمان بھی ہے، جس کی محبت تقویٰ بھی ہے۔ صلوات پڑھیں۔ ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد۔ تو جو فرمائے اس حدیث میں اور دوسری حدیث میں بنیادی فرق کیا ہے؟ کیوں اس پر ہمیں فخر کرنا چاہیے؟ کیوں حدیث کو بار بار مومنین کے سامنے بیان کر؟ یہاں تک وہ کہتے ہیں کہ جب بھی کسی سے ملو، کسی شیعہ سے ملو، کسی مومن سے ملو، شیعہ اور مومن کی بات کر رہا ہوں، تو اس کے سامنے کوئی بھی اگر گفتگو کا آغاز کرنا ہو تو اس حدیث سے کرو۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ حدیث سے کرو، یا علی حبک الایمان۔ اس سے مومن ہوگا تو خوش ہو جائے گا، منافق ہوگا تو چڑھ جائے گا۔ یا علی حبک الایمان، علی تیری محبت ایمان ہے۔ توجہ فرمائے، بڑی باریکی اس کے اندر ہے۔ کیوں؟ جتنی بھی رسول اللہ نے حدیث علی کی شان میں ارشاد فرمائی ہے، اپنے کو شامل کیا ہے۔ آپ دیکھیں، لحم کا لحمی، دم کا دمی، میں جس کا مولا اس کا علی مولا، میں موسیٰ تم ہارون۔ یہ واحد حدیث ہے جس میں رسول نے اپنے کو شامل نہیں کیا ہے۔ میں کیا کہہ گیا آپ سے؟ یہ نہیں کہا اے علی تیری اور میری محبت ایمان ہے، نہیں، تیری محبت ایمان ہے۔ یہاں پہ رسول نے اپنے کو شامل نہیں کیا ہے، کیا کہا؟ تیری محبت ایمان ہے۔ یہ نہیں کہا میری اور تیری محبت ایمان ہے، تیری محبت ایمان ہے۔ رسول جانتے تھے مسلمان ہم پر اختلاف نہیں کرے گا، علی پر اختلاف کرے گا۔ جو ہم تک رکتا ہے مسلمان تو ہے، مومن نہیں ہے۔ مومن وہ ہے جو علی تک جا رہا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد۔ یا علی حبک الایمان، یہ عقیدہ ہے، علی تیری محبت ایمان ہے۔ مولا محبت کیا ہوتی ہے؟ بات نکل آئی تو کہتا ہوا چلو، محبت کیا ہوتی ہے؟ کہنے لگے محبت، واقعاً بہت لوگوں کو دیکھتا ہوں خاندانی شیعہ ہیں، فضائل پہ منہ بناتے ہیں تو مجھے مولا کا قول یاد آتا ہے۔ مجھے تکلیف نہیں ہوتی، مجھے مولا کی بات پر اور سچائی نظر آتی ہے۔ پلٹ کے کہا میری محبت کوئی بازار میں بکنے والی جنس نہیں ہے کہ ہر خریدار خرید لے۔ جیتے رہے، اللہ آباد رکھے آپ۔ یہ محبت کوئی جنس نہیں ہے بازار میں کہ جاؤ پیسہ لو اور خرید لاؤ، نہیں۔ میری محبت نہ رحمت ہے کہ فری میں ملے گی، نہ نعمت ہے کہ کوشش سے ملے گی، میری محبت لطف خدا ہے۔ جیتے رہیے، ایک بار صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد۔ اور باواز بلند صلوات پڑھیں۔ چونکہ اللہ سے بندوں کا رابطہ تین طریقے کا ہے۔ رحمت ہے، اللہ نے ہمیں پیدا کیا تو اس پر لازم اور واجب ہے کہ ہماری زندگی کے تمام اسباب کو فراہم کرے، اگرچہ مجھ سے مانے چاہے نہ مانے۔ توجہ فرمائیں، اللہ ہمیں آکسیجن دیتا ہے، اس کو دینا ہے چاہے آپ مانو چاہے نہ مانو۔ ایسا تو نہیں کافر کو نہ دے اور ہمیں دے دے، نہیں، چونکہ پیدا کیا ہے لہٰذا زندہ رکھنے کے لیے آکسیجن دے رہا ہے، پیدا کیا ہے زندہ رہنے کے لیے پانی دے رہا ہے، کھانا دے رہا ہے۔ یہ اس کی رحمت ہے جو بغیر کسی تفاوت کے بٹ جائے، بغیر کسی جسے کہتے ہیں نظر انداز کیے ہوئے بڑھ جائے، اسے رحمت کہتے ہیں۔ اللہ نے کبھی کسی کو ایسا نہیں ہے کہ کافر کو ایک آنکھ دے اور مومن کو تین دے دے کہ ایک پیچھے لگا دے، پیچھے بھی دیکھو، ایسا کر رہا ہے؟ نہیں کر رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ خالق ہے، اس نے بندے کو خلق کیا ہے تو جیسے انسان کو زندہ رہنے کے لیے وہ تمام اسباب کو اس کے بغیر کسی تقاضے کے، بغیر کسی عقیدے کے عطا کرے گا۔ جو فری میں مل جائے وہ رحمت ہے، جس کا کوئی خدا مطالبہ آپ سے نہیں کرتا ہے۔ میں کیا کر کبھی نہیں پوچھتا آکسیجن کیوں لیا، پانی کیوں پیا، یہ تو کم ظرفوں کی بات ہے۔ اب جب اللہ سب کو بانٹ رہا ہے تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ دنیا میں کوئی ایسی ذات بھی ہے کہ جس نے جب بانٹا تو کچھ دیکھ کے نہ بانٹا۔ میں کیا کہہ گیا آپ سے؟ اللہ نے جب دیا تو سب کو دیا، کافر کو، مومن کو، سب کو برابر دیا۔ اسی لیے مولا کائنات جب رزق لے کر چلے اور وہ رزق میں جو روٹیاں تھیں اسے اٹھا کے اپنے کاندھے پر رکھا تو کمیل ابن زیاد نے کہا مولا اچھا نہیں لگ رہا ہے کہ آپ روٹیاں اٹھا کے لے چلیں، ہمیں دے دیں، میں آپ کا مزدور و غلام ہوں۔ تو پلٹ کے کہا اللہ نے تمہیں رزاقیت کی ذمہ داری نہیں دی ہے۔ میں
کیا کہہ گیا آپ سے؟ اللہ نے تمہیں رزاقیت کی ذمہ داری نہیں دی، مجھے دی ہے، رزق میں ڈھونگوں گا، میں بھی لے کے چلوں گا۔ پلٹ کے کہا مولا مجھے اپنے ساتھ لے لیجئے۔ کہا تم برداشت نہیں کر سکتے، جب میں بانٹوں گا تو تم برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے کہ تم مولا نہیں ہو، تم غلام ہو۔ کہا پھر بھی مجھے لے چلیے۔ مولا نے کسی کے ہاں ایک روٹی رکھی، پیچھے سے کہا مولا تو دن بھر آپ کو برا کہتا اور آپ نے روٹی دے دیا۔ کہا اس لیے تم برداشت نہیں کرتے۔ آگے بڑھے، روٹی رکھی، مولا آپ کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، پھر بھی آپ نے روٹی دے دی۔ آگے بڑھے، مولا یہ تو آپ کا دشمن ہے، پھر بھی روٹی دے دی۔ پلٹ کے کہا تم کیوں بار بار میری رزاقیت پہ سوال اٹھا رہے ہو؟ اگر اللہ فرعون کو دینا بند کر دیتا تو میں بھی نہ دیتا۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ ہماری محبت رحمت نہیں ہے کہ یوں ہی دے دے گا اللہ، نعمت بھی نہیں ہے۔ نعمت کیا ہے؟ اللہ نے نعمت کے لیے ایک قانون بنایا ہے قرآن مجید میں، لیس للانسان الا ما سعی۔ اس دنیا میں جتنی کوشش کر لو گے اتنا ہی پاؤ گے، جتنا پڑھ لو گے اتنی اقتدار ملے گا، جتنا چھوڑو گے، یہ تمہیں ہم نے زندگی دے دی ہے، اب تم جانو اور تمہارا کام جانے، ہمیں تمہیں اختیار دے دیا ہے، جتنا محنت کرو گے اتنا پاؤ گے۔ جو چیز محنت سے حاصل ہو وہ نعمت ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، کوئی جتنا آپ تعلیم میں محنت کریں گے، پڑھائی میں، اتنی آپ کو تعلیم حاصل ہوگی، جتنا آپ بزنس میں محنت کریں گے اتنی پیسہ کمائیں گے، جتنا جہاں جائیں گے سوشل ایکٹیویٹی کریں گے اتنی نام و نمود کمائیں گے۔ تو جتنی محنت کر لیں گے اتنی آپ کو خداوند عالم نعمت دے دے گا۔ تیسری چیز ہے لطف۔ لطف کیا ہے؟ اب میں یہاں کی مثال تو نہیں جانتا، لیکن چونکہ آپ لوگوں کا تعلق بھی کسی گاؤں اور کسی کھیتی اور باڑی اور زمین سے ہے، لطف کیا ہوتا ہے؟ کسی کے 4 بیٹے ہیں اور اس میں ایک بیٹا جو باپ کے ساتھ بڑا قریب تھا، مثال کو بہت غور سے سن لیجیے گا، لطف آ جائے گا لطف کے معنی میں۔ انہوں نے 3 بیٹے کو دیکھا اور اس کو دیکھا اور کہا یہ ذرے معاملات کو زیادہ جانتا ہے، میری اتنی ساری پراپرٹی ہے، اسے دیں گے تو میری پراپرٹی کی حفاظت بھی کرے گا اور صحیح طریقے سے تینوں اولادوں کو پہنچا دے گا۔ کیا کہنے آپ سے؟ محبت چاروں سے برابر کرتا ہے، مانتا چاروں کو ہے، نیک چارے ہیں، لیکن کوئی ایسا بچہ ہے جو باپ سے اتنا قریب ہے کہ اس پر اعتماد زیادہ ہے۔ جس پر اعتماد زیادہ کر کے کوئی چیز عطا کر دے اسے لطف کہتے ہیں۔ مولا نے کہا میری محبت نہ رحمت ہے نہ نعمت ہے، لطف خدا ہے، ظرف دیکھ کر عطا فرماتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ تو عقیدہ، علی کی معرفت، مولائے کائنات سے محبت، ان کے فضائل پڑھنا اور ان کے فضائل پر خوش ہونا ہر کسی کے نصیب میں نہیں لکھا ہے۔ ہر کسی کے نصیب میں نہیں لکھا ہے کہ ہر کوئی علی کے فضائل کو پا جائے۔ اور جو فرما نے پوچھا مولا کیسے پتا چلے کہ ہم آپ کے چاہنے والے ہیں؟ کہا 3 علامتیں پائی جائیں تو تم میرے چاہنے والے ہو۔ کون کون؟ کہ میرا چاہنے والا بہادر ہوتا ہے، بزدل نہیں ہوتا، بزدلوں کا مذہب نہیں ہے۔ کلیجہ ہے ظالم کے سامنے آنکھ ملانے کے لیے تو کہو علی کے شیعہ ہو۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے، کلیجہ ہے اگر میثم تمار جیسا کلیجہ ہے، مالک اشتر جیسا کلیجہ ہے، ترمہ ابن عدی جیسا کلیجہ ہے، سلمان فارسی جیسا کلیجہ ہے تو کہو علی کے چاہنے والے ہیں۔ بزدلوں کا مذہب نہیں ہے، یہ منافقین کا مذہب نہیں ہے، 2 طریقے کے معاملات کرنے والوں کا یہ مذہب نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ عقیدہ اگر صحیح ہے تو عمل قبول ہے۔ یہ بھی نہیں ہے کہ آپ کا عقیدہ سے اور آپ عملی نہ کریں، نہیں۔ ولایت مولائے کائنات قلعہ ہے، اعمال اس کے سپاہی ہیں۔ جتنی سپاہیوں کی تعداد بڑھے گی قلعہ اتنا ہی مضبوط ہوگا۔ اس سے کہ اللہ کا شیطان کا جھگڑا ہی یہی ہے نا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، جس کی جہنم کنفرم ہے اسے شیطان سے کیا لینا دینا؟ بھائی جس کی جہنم کنفرم ہے
اس کو شیطان سے کیا لینا دینا؟ بہکانا انہی کو ہے جن کی جنت کنفرم ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے، بہکانا تو انہی کو ہے نا۔ اس سے کہ اس نے کہا ہے، کل میں نے بات پڑھی تھی، یہی تو عقیدہ ہے، اس نے کہا رب اغویننی، رب کہہ کے پکار رہا ہے، بڑا موحد ہے، اور کیا کہہ رہا، ہم بہکائیں گے۔ کیسے بہکائیں گے؟ ان کے اعمال کو، عقیدے کی بات نہیں کرتا، سمجھتا عقیدے والے جنت میں جائیں گے، اس سے اعمال کی بات کر رہا ہے۔ ان کے اعمال کو ان کے سامنے اتنا حسین کر دیں گے کہ یہ بھول جائیں اپنی اوقات کو۔ تو اللہ نے کیا کہا تھا، تو بہکائے گا، اجازت دی ہے، لیکن میرے مخلص بندوں کو، الا عبادنا المخلصین، میرے مخلص بندوں کو نہیں بہکائے گا۔ وہ کون لوگ ہیں؟ وعلی صراط مستقیم، یہ مخلص بندے وہی ہیں جو صراط مستقیم پر ہیں۔ صراط مستقیم جب قرآن میں کہا جائے تو کون ہے؟ علی ابن ابی طالب ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ تو عقیدے کا معاملہ ہے۔ کل میں نے کہا تھا کہ ہمیں اپنے عقائد کو سمجھنا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ پچھلے 600-700 سال سے مسلمان کا ایک نام نمود کا مسلمان، ایک چھوٹا سا طبقہ، ایک چھوٹا سا، سارے مسلمان ایسا نہیں کہتے شیعوں کو، ایک چھوٹا سا طبقہ، ایک متعصب طبقہ، ایک کوتاہ نظر لوگ شیعوں کو کافر کہہ رہے ہیں پچھلے 600 سال سے۔ پہلی بات نہیں ہے۔ قاضی نور اللہ شوستری، شہید ثالث آگرہ میں جن کا مزار ہے، وہ اسی بنا پر مارے گئے کہ کافر ہیں۔ کیوں کافر ہیں؟ 2 چیزوں کی بنا پر، توجہ فرمائیں۔ پہلے یہ کہ صحابہ کو برا کہتے ہیں، اور دوسرے کہ علی کو اللہ میں شریک کرتے ہیں، لہذا مشرک ہیں۔ ہم نے کل بتایا تھا اور ثابت کہتے کہ صحابیت کا معیار ہمارے نزدیک کیا ہے؟ ہم صحابہ کو برا نہیں کہتے اور برے کو صحابی نہیں کہتے۔ جیتے رہیے، جیتے رہیے۔ ہم برے کو صحابی نہیں کہتے، یہ میں نے کل آپ کے سامنے پیش کیا تھا۔ آج جو سب سے امپورٹنٹ گفتگو ہے، امید ہے کہ آپ اسے اپنے ذہنوں میں رکھیں گے۔ جب دنیا ہمیں کافر کہہ رہی ہے تو ہمیں رواداری سے کام نہیں لینا چاہیے۔ میں اتحاد کرو، فلاں کرو، کاہے کا اتحاد ہے بھائی؟ کاہے کا اتحاد ہے؟ کس چیز میں اتحاد کریں گے آپ؟ کس چیز میں اتحاد کریں گے؟ کیا علی کے قاتل کے ساتھ اتحاد کریں گے؟ کیا زہرا کے قاتل کے ساتھ اتحاد کریں گے؟ کس چیز میں اتحاد ہے؟ برے کو برا کہو، اچھے کو اچھا کہو۔ اسلام اکول کا قائل نہیں ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اس نے کہا ہے قل لا يستوي الخبيث والطيب، اے رسول کہہ دو خبیث اور طیب برابر نہیں ہو سکتے۔ خبیث کون ہے؟ جو طیب کے مقابلے پر آئے۔ طیب کون ہے؟ میں قرآن کے اس جملے کو چیلنج کرتا ہوں، جا کے ترجمہ دیکھیں۔ طیب کون ہے؟ جو طیب ہے اس کے مقابلے پانے والا خبیث ہے۔ اللہ خود کہہ رہا ہے کہ طیب اور خبیث برابر نہیں ہو سکتے۔ اتحاد طیب میں ہوتا ہے، خبیث طیب میں نہیں ہوتا۔ میں کیا کہہ گیا؟ اتحاد طیب اور خبیث میں نہیں ہوتا، اتحاد طیب میں ہوتا ہے۔ اتحاد مومن میں ہوتا ہے، اتحاد منافق مومن میں نہیں ہوتا۔ اتحاد بد کردار و با کردار میں نہیں ہوتا ہے۔ با کردار میں اختلاف ہو جائے تو اتحاد کرو۔ خبیث اور طیب میں اتحاد نہیں ہو سکتا۔ خبیث اور طیب کون ہے؟ جو طیب کے مقابلے پر آئے۔ طیب کے بارے میں کیا کہا گیا ہے؟ تو پورے علماء، طیب وہ ہے جو نطفے سے نہ ہو۔ میں اتنی بڑی بات کہہ گیا ہوں، جو نطفے سے پیدا نہیں ہے وہ طیب ہے۔ اسی لیے رسول اللہ کو اللہ نے حکم دیا تھا کہ سارے دروازوں کو بند کر دو، مسجد کے ایک دروازہ کھلا رکھو۔ جن کے لیے دروازہ کھلا ہے وہی طیب ہیں۔ محسوس کر رہے ہیں؟ قرآن کہہ رہا ہے قل لا يستوي الخبيث والطيب، خبیث اور طیب برابر نہیں ہو سکتے۔ جب جناب حمزہ نے ریکویسٹ کیا تھا، رسول کے چچا تھے، جب رسول نے سسرال والوں کا، نانیال والوں کا، دادیال والوں کا، سب کا دروازہ بند کر دیا مسجد پر اللہ کے حکم سے، تو چچا گئے تھے، رسول کے چچا گئے تھے، کہا ایک سوراخ کرنے دیجئے۔ رسول نے کہا اللہ نے اس کی بھی اجازت نہیں دی ہے۔ تو پوچھا کیوں؟ کہا اس لیے کہ تم طیب نہیں ہو، دروازہ اس کے لیے کھلے گا جو طیب ہو۔ طیب اس کو کہتے ہیں جو کبھی نجس نہ ہو۔
میں کیا کہہ گیا آپ سے؟ جو اس میں نجاست کا تصور نہ کیا جائے وہ طیب ہوتے ہیں، جن کے لیے دروازہ کھلا ہے مسجد الحرام کا، آپ سمجھ رہے ہیں نا، جس کے لیے مسجد نبوی کا دروازہ کھلا ہے وہ طیب ہے۔ اب جو اس کے مقابلے پر آ رہا ہے وہ خبیث ہے۔ قرآن کہتا ہے ان کا ان سے کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ بات اچھی لگ رہی ہے؟ اب آئیے اصل بات کی طرف۔ کیوں کہتی ہے دنیا میں کہتی کافر ہے؟ کہتی رہے، دنیا تو بہت کچھ کہتی ہے۔ ہمارا فرض آج کے دور میں یہ ہے کہ ہم اپنی توحید کو مضبوط کریں، سمجھیں کہ توحید کیا ہے، سمجھیں کہ توحید کسے کہتے ہیں۔ شیعہ مذہب تشیع میں توحید کا کانسیپٹ کیا ہے؟ بات اچھی لگ رہی نا؟ تھوڑی سی بات خشک ہو جائے لیکن توجہ کیجئے گا، بہت حسین نتیجہ اس کا آئے گا، بہت سارے مسائل حل کر دیا ہے اسی 2-3 جملوں میں۔ ہمارے مذہب میں توحید کے معنی یہ ہے کہ اللہ کی ذات میں کوئی شریک نہیں ہے، نہ رسول شریک ہیں نہ مولا کائنات شریک، کوئی شریک نہیں، کوئی دوسرا اللہ کی ذات میں نہیں، اللہ کی ذات ایک۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ بعض اللہ کے وہ صفات ہیں جس میں کوئی شریک نہیں ہے، جو اس کی ذات سے کبھی جدا نہیں ہوتے، جیسے علم، اللہ کی ذاتی چیز ہے، اس کی ذات اس کے علم سے کبھی جدا نہیں ہے۔ توجہ فرمائیں۔ ارادہ، اللہ کا ارادہ اس کی ذات سے کبھی جدا نہیں ہے۔ حیات، حی ہونا، اللہ کی حیات اس کی ذات سے کبھی جدا نہیں ہو سکتی۔ جب سے ہے تب سے علم ہے اس کے پاس، جب سے ہے تب سے وہ حی ہے، جب سے ہے تب سے اس کا ارادہ ہے، اسے کسی نے پڑھایا نہیں ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اب یہاں پر قاضی نور اللہ شوستری کو جب گرفتار کیا گیا اور ان کو قتل کا فتویٰ دیا گیا تو جہانگیر نے بلایا تھا۔ یہ مناظرہ ہے جو میں آپ کے سامنے آج پڑھ دیتا ہوں، اور اس مناظرے کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ اس سے پہلے اور اس کے بعد اس طرح کی دلیل کسی نے نہیں دی ہے۔ یہ معجزہ ہے جو اس وقت ان عالم کے ذہن میں دلیل آئی تھی۔ جب ان کو بلا کے پوچھا گیا کہ آپ توحید کے قائل نہیں، تو کہا ہم سے زیادہ کوئی توحید کا قائل ہی نہیں ہے۔ تو کہا کیسے؟ کہا توحید کا مطلب صرف یہ تھوڑی ہے کہ آپ کہیں اللہ ایک ہے، اللہ اگر ایک ہے تو اس کا فیصلہ بھی اکیلا ہے۔ کیا کہنے، بہت بڑی بات کہہ گیا ہوں میں۔ اللہ کا فیصلہ بھی تو ایک ہوگا نا، جب وہ احد ہے اس کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے، تو اب اللہ کا فیصلہ بھی ایک ہی ہوگا۔ جو اس کے فیصلے کو مانتا ہے وہ موحد ہے، جو اس کے فیصلے کو چیلنج کرتا ہے وہ کافر ہے۔ توجہ فرمائیں۔ کیسے؟ اللہ آپ ہی کہتے ہیں اللہ کی ذات علم سے الگ نہیں ہے، تو اللہ کی ذات جب علم سے الگ نہیں ہے، علم اس کی ذات ہے، اس کی ملکیت ہے، اب یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ جسے کتنا چاہے علم دے دے۔ پہنچنے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اللہ جسے جتنا چاہے علم دے دے۔ اب تو یہ اللہ کا فیصلہ ہے نا۔ اب اگر اس فیصلے کو جو مانتا ہے وہ موحد ہے، جو انکار کرتا ہے وہ مشرک یا کافر ہے، اس لیے کہ وہ خدا کے فیصلے کو نہیں مان رہا ہے تو پھر خدا کو کیسے مان رہا ہے؟ میں کیا کہہ گیا آپ سے؟ خدا کو ایک ماننے کا مطلب فیصلہ آخری ہے، اس سے بڑا کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ تو پلٹ کے کہا شیعہ کیا برا کہتے ہیں؟ یہی تو کہتے ہیں کہ علی باب العلم ہے، علم کا دروازہ ہے، ہم نے تھوڑی بنایا ہے، یہ تو اللہ نے بنایا ہے۔ اب جسے علی علم کا دروازہ سمجھ میں نہیں آتا وہ کافر ہوگا، کافر وہ تھوڑی ہے جو اللہ کے فیصلے کو مان رہا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پڑھیں۔ ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ علی کو مولا بناؤ، یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ علی کے لیے کرو، یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ علی کے لیے کرو۔ جو اللہ کے فیصلے کو مان رہا ہے وہی تو موحد ہے۔ توجہ فرمائیں۔ اب جہاں مسلمان ہم پر اعتراض کرتے ہیں اور کچھ شیعہ بھی بے وقوف قسم کے پیدا ہو گئے کہ ہر چیز ان کو شرک لگتی ہے جبکہ وہ شرک کا شین نہیں جانتے۔
کچھ بے وقوف قسم کے پیدا ہو گئے کہ شرک کا شین نہیں جانتے، ہر چیز انہیں شرک لگتی ہے، ان کے لیے بھی یہ پیغام ہے۔ تیسری چیز ہے اللہ کی ایکٹیویٹیز، عمل کرنا، کام کرنا۔ کبھی اللہ خود کرتا ہے، کبھی کسی سے کروا لیتا ہے۔ میں کیا کہہ گیا آپ سے؟ کبھی اللہ خود کرتا ہے، کبھی کسی سے کروا لیتا ہے۔ کروا رہا ہے تو فیصلہ اللہ کا ہے، ہم اگر شامل کریں اس کے فیصلے میں کسی کو تو ہم کافر ہیں، لیکن اللہ جو فیصلہ کر لے اس کا نہ ماننے والا کافر ہے۔ میں کیا کہہ گیا آپ سے؟ اسی لیے آپ دیکھیں کہ خداوند عالم جب ایکٹیویشن میں آتا ہے، جب ایکٹیویٹیز میں آتا ہے، ذات کی بات چھوڑ دیں، صفات کی بات چھوڑ دیں، جب بھی قرآن مجید میں کم سے کم 20 سے 25 آیتیں نکال کے آپ کو دے سکتا ہوں جہاں پہ ایکٹیویشن، ایکٹیو جب ہوا ہے، کسی فعل کی بات کرتا ہے تو کیا کہ جیسے کھلانا، مدد کرنا، موت دینا، حیات دینا، یہاں پر کبھی کہتا ہے ہم نے کیا۔ میں کیا کہہ گیا آپ سے؟ یہ نہیں کہتا کہ میں نے کیا، یہ کہتا ہے کہ ہم نے کیا۔ یہ کوئی ہماری آپ کی زبان تھوڑی ہے، یہ تو اللہ ہے۔ اللہ کو نعوذ باللہ اتنا بھی نہیں پتا کہ آئی اور وی میں کیا فرق ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ یہ جو کہنا کہ ہم نے کیا ہے، رزقنا ہم نے رزق دیا ہے، خلقنا ہم نے خلق کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہے، خلقت کا عمل کسی اور نے کیا ہے۔ صلوات پڑھیں نا محمد و آل محمد پر۔ بڑی باریک بات ہے یہ، جہاں پر توحید کی بات ہے پورے قرآن میں چیلنج کرتا ہوں میں آپ کے سامنے کہ دکھا دیں جب اس نے اپنی توحید کی بات کی ہے وہاں پر یہ نہیں کہا کہ ہم اللہ، وہاں کہتا ہے ان اللہ، میں اللہ، لا الہ الا انا، کوئی اللہ نہیں سوائے میرے، ہمارے کا لفظ نہیں لاتا، چونکہ وہاں ذات کی بات ہے لہذا کہتا ہے میں اللہ، اللہ اکبر۔ یہاں پہ کوئی اللہ نہیں ہے، لیکن جب ایکٹیویٹی کی بات آتی ہے، خلق کی بات، تو ہم نے خلق کیا ہے، یہ ہم کا لفظ لا کر یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے حکم کیا ہے، ہم نے کسی سے کہا ہے کہ وہ کر لے، اور جب وہ کر لیتا ہے تو جیسے بادشاہ ہوتا ہے اپنے غلاموں کو، اپنے بندوں کو کہتا ہے کام کر لو، کام بندہ کرتا ہے، بادشاہ کہتا ہے ہم نے کیا، لیکن بندوں کو کبھی بادشاہ نہیں بناتا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ بندوں سے کہتا ہے کہ کام بندے کر رہے ہیں، کہتا ہے ہم نے کیا، کام کوئی اور کر رہا، اللہ کہتا ہم نے کیا۔ تو یہ وہ توحید تو ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں اگر خداوند عالم جہاں قرآن مجید میں خود کام کرتا ہے وہاں کوئی ایسا لفظ نہیں رکھتا جس سے پڑھنے والے کا ذہن اللہ سے ہٹ کے کہیں اور جائے۔ اگر آپ تھک گئے ہیں تو میں کل پڑھ دوں گا اسے، نہیں تھکے ہیں تو اس بات کو غور سے سنیں اور میرے ساتھ چلیں، میں محسوس کروں کہ آپ محسوس ہو رہے ہیں۔ یہ بہت مضبوط دلیل ہے ہمارے اور آپ کے لیے، جو آج کے مجلس سے اسے ریکارڈ کر کے لے جائیے گا۔ جو میں بات کہہ رہا ہوں آپ کو کتابوں بہت آسانی سے نہیں ملے گی۔ اللہ جب قرآن مجید میں خود کام کرتا ہے تو کوئی ایسا لفظ نہیں رکھتا کہ پڑھنے والے کا ذہن اللہ سے ہٹ کے کسی اور طرف جائے، لیکن جب وہ کام کسی اور سے کرواتا ہے تو لفظ ایسی رکھ دیتا ہے کہ ذہن اللہ سے ہٹ کے کہیں اور جائے۔ مثال کے طور پر اب کہتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ملک ہے۔ کیا اللہ کے پاس نعوذ باللہ الفاظ نہیں تھے؟ کہہ سکتا تھا تبارک الذی لہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کا ملک ہے۔ یہ ید کا لفظ لا کے ذہن میں کوئی ہاتھ ڈال رہا ہے۔ میں کیا کہہ گیا؟ ذہن میں کوئی ہاتھ ڈال رہا ہے کہ جب تم پڑھو گے تو کیا پڑھو گے؟ تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ملک ہے۔ ارے قرآن پڑھنے والوں کو اتنا بھی نہیں آتا کہ جو اللہ کہتا خبردار مجھے ہاتھ مت کہنا، خبردار میرا ہاتھ نہیں ہے، خبردار میرا چہرہ نہیں ہے، خبردار میری چیز نہیں، خود ہی کہہ رہا ہے۔ میں آپ سے کہوں خبردار چائے مت پینا اور خود ہی پینے لگے تو بات کا اعتبار کہاں رہ جائے گا؟ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اس کا مطلب اپنے ہاتھ کی بات نہیں کر رہا ہے، کہتا ملک میرا ہے، چلا کوئی ہاتھ رہا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ آپ دیکھیں
تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ملک ہے۔ اللہ کا ہاتھ ہے تو کوئی ہاتھ، یا تو یہ مانو یا تو اللہ کا ہاتھ دکھاؤ لا کے، یا مانو کہ کوئی ہاتھ ہے جس کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے۔ صلوات پڑھیں نا محمد و آل محمد پر۔ اچھا قرآن یہ تھوڑی کہ سبزی لاؤ چاول بیچو پڑھ لیجئے، نہیں، آپ دیکھیں یہاں پر آپ کو تھوڑا سا ایک سوال کرتا ہوں، ملک سے مراد کیا ہے؟ تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ملک ہے۔ پروردگار ایک طرف تو سارا اقتدار دے دیتا ہے، زمین اس کے صدقے میں، آسمان اس کے صدقے میں، حدیث قصہ میں کہہ رہا ہے کائنات اس کے صدقے میں، ہم نے کچھ بنایا ہی نہیں، تو پھر ملک کیا ہے یہ؟ آپ پہنچے میں کیا پھر یہ ملک کیا ہے؟ پروردگار یہ تو سمجھ نہیں آ رہا ہے، سب کچھ ان کے صدقے میں بنایا، سب سے پہلے اس کو بنایا، اس کے بعد سب کچھ بنایا، وہ تھا تو ملک کا تصور نہیں تھا، تو ایک چھوٹی سی چیز اسے تھما رہا ہے، ہم سمجھ گئے جی ملک ہے، یہ بادشاہت ہے، نہیں، ملک سے مراد کیا ہے؟ تو اللہ پھر ملک کی ڈیفینیشن کو کرتا ہے، تؤتی الملک من تشاء تنزع الملک من تشاء، جس سے چاہتا ہوں ملک دیتا ہوں، جس سے چاہتا ہوں ملک لے لیتا ہوں، تو عز من تشاء تو ذل من تشاء، صفت کیا ہے؟ جب ملک دیتا ہوں تو عزت دیتا ہوں، جب ملک چھینتا ہوں تو ذلیل کر دیتا ہوں۔ چھٹے امام سے پوچھا کہ ملک کیا ہے؟ کہ ملک وہ ہے جس پر کسی کا اقتدار نہ ہو۔ توجہ فرمائیں، اگر ملک سے کائنات مراد لے رہے ہو تو ہر علاقے پر کوئی ایک مالک بیٹھا ہے جس کی اجازت سے پرندہ پر نہیں مار سکتا، تو کوئی ایسی ذات تلاش کرو جس پر صرف اللہ کا اقتدار ہو، وہ ہمارے علاوہ کوئی ایسی ذات نہیں ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں کہ جس پر اللہ کے علاوہ کسی کا اقتدار ہو، کا ملک سے مراد، اسی لیے آپ دیکھیں وہ کیا کہہ رہا، مبارکبادی پیش کر رہا ہے۔ جملہ مبارکبادی کب دی جاتی ہے؟ جب کوئی خوشخبری دینی ہو، آپ نے کہا میری بیٹی کی شادی، ہم نے کہا مبارک ہو آپ کی بیٹی کی شادی، یہاں خوشخبری کیا ہے؟ تو چھٹے امام نے کہا ملک سے مراد زہرا ہے، ید سے مراد علی ہے، تبھی تو کہہ رہا ہے رسول زہرا اور علی کی شادی مبارک ہو۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ توجہ فرما رہے ہیں، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اب آگے دیکھیں، تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ملک ہے۔ اب جو آگے کا جملہ ہے یہاں پر صرف اللہ مراد ہے، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، یہاں پہ کوئی ایسا لفظ نہیں جو اللہ کے علاوہ کہیں اور آپ کا ذہن چلا جائے، اور وہ ہر شے پہ قادر ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، وہ خدا وہ ہے جس نے موت اور حیات کو خلق کیا، یہاں پر بھی خدا کے علاوہ کہیں تصور نہیں جا رہا ہے۔ اب آئیے آپ کے دو تین آیتیں اور پڑھ دیتے ہیں۔ جب زمین اور آسمان کی بات کرتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، ہم نے زمین اور آسمان کو 6 دنوں میں خلق کیا۔ 6 مقام پہ آیت آئی ہے۔ اب اگر یہاں پر مراد خدا ہی ہے، دیکھیے اگر خدا ہی مراد ہے تو کوئی قرآن کا مخالف آپ سے سوال کرے کہ تمہارا خدا کیسا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ جب میں ارادہ کرتا ہوں کن فیکن، کہتا ہوں اور ہو جاتا ہے۔ آپ پہنچے بات تک، جب کہتا ہے کن ہو جا، فیکن ہو جاتا ہے۔ یہ جو فا ہے نا، یہ فا ہے غیر فاصل ہے، یعنی کن کہنے کی دیر ہے، یکن کی دیر نہ ہوگی۔ آپ لطف اٹھائیں ان باتوں کا۔ تو اب اللہ جب کہہ رہا ہے تو 6 دن کیا ہے؟ یہ 6 دن کیا ہے؟ یہ 6 دن کا لفظ لا کر بتا رہا ہے کہ حکم میں نے کیا ہے، بنایا کسی اور نے ہے جس کے بنانے میں 6 دن لگ گئے۔ میں کیا کہہ گیا؟ پھر ایک آیت اور آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، اور ایک قدم اللہ آگے بڑھ کے سمجھا رہا ہے، ایکسپلین کر رہا ہے، خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ولا یمسہ لغوب، اے کاش آپ تڑپ جائیں گے، ہم نے زمین اور آسمان کو 6 دن میں خلق کیا اور ہمیں تھکن تک نہ ہوئی۔ کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ تھکن کسے ہوتی ہے؟ جو جسم رکھتا ہے،
جو جسم ہی نہیں رکھتا تو تھکتا کون ہے؟ اس کا مطلب بنایا کسی اور نے ہے۔ اللہ کہتا ہے میں نے بنایا ہے، اور اتنی طاقتور ذات نے بنایا ہے کہ اس نے زمین اور آسمان بنا دیا اور تھکا تک نہیں۔ اب کون ہے جس نے زمین اور آسمان بنایا ہے؟ تو میں نے صرف ایک ذات کو دیکھا جو کوفے کے منبر سے کہہ رہا ہے مجھ سے سوال کر لو، میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں۔ آواز بلند صلوات پڑھیں محمد۔ تو اللہ تو خود کہہ رہا ہے، اللہ تو خود کہہ رہا ہے، اللہ اکبر، انہیں بنا نہیں دیتا۔ 6 دن کا لفظ آ کے بتا رہا ہے کہ ایکٹیویشن میں جب ہم فیل کی بات کرتے ہیں، کسی کام کی بات کرتے ہیں، تو کیا کرتے ہیں؟ خود بھی کرتے ہیں اور کبھی کسی سے کروا لیتے ہیں۔ جب کرواتے ہیں اللہ اکبر تو لفظ ایسے ہی رکھتے ہیں کہ پڑھنے والے کو اللہ کے علاوہ تصور کسی اور طرف جائے۔ اب ہم علی کو بلاتے کیوں ہیں؟ ہم پریشان ہو جاتے ہیں چونکہ ہمارے پاس معلومات نہیں ہے، ہمیں اپنے مذہب کے بارے میں معلومات نہیں ہے، ہم پتہ نہیں کن کن راستوں پہ چل رہے ہیں۔ آپ دیکھیں ایک سے ایک مجلس پڑھنے کا سب کو شوق ہوا ہاؤکا ہے، ہاؤکا، ہر آدمی ممبر پہ چڑھا جا رہا ہے، نہ اس کے بایو ڈیٹا کا پتہ ہے، نہ اس کے شجرے کا پتہ ہے، نہ اس کے حقیقت کا پتہ ہے، پتہ نہیں کیا کیا پڑھ رہے ہیں۔ کوئی کرنٹ افیئر پہ پڑھ رہا ہے، کوئی پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے۔ شب عاشور میں وہ پڑھ رہا ہے انسان کے جسم میں پانی ہوتا ہے اور خون ہوتا ہے، یہ ہو رہا ہے۔ اور ہم ہیں کہ بالکل کوفیوں کی طرف سے، بڑے میں سخت بولتا ہوں آگا، کوفیوں کی طرف سے خاموش بیٹھا جی ٹھیک ہے، کیا ٹھیک ہے؟ کل دشمن آپ کے سامنے کھڑا ہو کے پوچھے علی کو کیوں بلاتے ہو، مشرک ہو، ہے دلیل آپ کے پاس؟ آپ پریشان ہوتے ہیں، فون کرتے ہیں، مولانا ایک صاحب نے سوال کر لیا، کاؤنٹر اٹیک کا مذہب ہے ہمارا۔ کوئی پوچھے کہ آپ علی کو کیوں بلاتے ہیں، اللہ کو کیوں نہیں بلاتے؟ دلیل کیا اللہ کو بلائیں؟ یا کا نستعین، رسول نے خیبر میں یا کا نستعین نہیں کہا تھا؟ بات ختم کر دی میں نے ساری۔ لکھنؤ رسول نے خیبر میں یا کا نستعین نہیں کہا تھا؟ 39 دن تک نماز پڑھ رہے تھے کہ نہیں پڑھ رہے تھے؟ ہر نماز میں رسول کہہ رہے تھے کہ نہیں کہہ رہے تھے یا کا نستعین؟ تو اللہ کو کہنا چاہیے تھا نا ایک ہی بار میں کہ واپس جائیے، ہم جبریل کو بھیج دیں گے۔ جو لوط کی قوم کو زمین کے ساتھ پلٹ دے، اس کے لیے خیبر کیا تھا؟ یہ 39 دن رسول سے کہلوایا کیوں؟ تاکہ تمہارے ذہنوں میں یا کا نستعین سے صرف اللہ مراد نہ ہو۔ اور جب 40واں دن آیا تو رسول نے کہا، رسول نے ڈائریکٹ نہیں بلایا، اللہ سے کہا پروردگار مدد کر، 40واں دن ہے۔ تو اللہ پھر کہتا واپس جاؤ، میرے حبیب ہو، میرے دوست ہو، میرے بندے ہو، میری اول مخلوق ہو، واپس جاؤ، ہم نمٹ لیں گے۔ پلٹ کے جبریل سے کہا، رسول سے کہو نادے علیہن، علی کو بلائے۔ میں توجہ فرمائیں، یہ رسول سے کیوں کہہ رہا ہے نادے علیہن؟ جبریل کو علی کے پاس بھیج دیتا، ڈائریکٹ علی کے پاس بھیج دیتا کہ رسول اللہ کو مشکل ہوئی ہے، اللہ کہہ رہا ہے جائیے۔ جبریل علی کے پاس بھی تو جاتے تھے، شاگرد تو تھے، لیکن رسول سے کیوں کہلوایا کہ علی کو بلاؤ؟ اس سے کہ رسول کی زبان سے نکلا ہوا جملہ شریعت ہوتا ہے۔ کل اگر ہمارے شیعہ علی کو بلائیں تو بدعت نہیں، شریعت ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یا علی، تو جو فرما رہے ہیں آپ، تو اللہ کبھی خود مدد کرتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن کبھی کرواتا ہے، اور کروائی ہے مدد۔ اب کہاں کروائی ہے؟ جنگ بدر میں، اسلام کی پہلی جنگ۔ سورہ انفال پورا اٹھا کے پڑھیے، 25 آیتیں شروع کی۔ تو جو فرمایا کیا ہوا تھا؟ رسول گئے تھے، 313 لوگ تھے، مسلح بچھاتے، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھاتے، پروردگار یہ تازے مسلمان ہیں، 50% پہ تو اعتبار نہیں ہے، کدھر بھاگے ہیں کدھر جائیں گے۔ جیسے آج
شیعوں کا بھی حال یہی ہے آج کل، کسی کا کوئی اعتبار نہیں، کب کدھر بھاگ جائے گا. کل اچھا خاصا فضائل سنتا تھا، آج منہ بنا رہا ہے. اچھا کمال یہ ہے ماشاءاللہ سے ایسے ایسے کم ظرف پیدا ہوئے. ہم نے شروع میں کہا کم ظرفوں کو علی ملتا ہی نہیں ہے. جب تک نوکری نہیں مل رہی تھی تب تک حدیث کتاب بھی پڑھ رہے ہیں، مجلس بھی کر رہے ہیں، تبرک بھی بانٹ رہے ہیں. امام حسین کو ترس آ گیا، کم ظرف ہے چلو دے دیتے ہیں کچھ. جہاں پیسہ اگر کما لے $1 ملین آ گئے، یہ تبرک کیوں بٹ رہا ہے؟ یہ ایسے کیوں ہو رہا ہے؟ یہ علی کے فضائل کیوں پڑھے جا رہے ہیں؟ واہ قبلہ کیا کہنے. یہ بریانی کیوں بٹ رہی ہے؟ کمال ہے. شادی بیاہ میں نہیں دکھتا تمہیں؟ شادی بیاہ میں نماز نہیں دکھتی. نماز محرم میں مجلس جہاں شروع ہوئی، انہیں لگتا ہے کہ اللہ کے بعد رسول اللہ کے بعد یہی نمازی ہیں. نماز کا وقت ہو گیا نماز کا وقت، جا کے پڑھ لو. مستحب کام کیوں روک رہے ہو؟ حرام کام روکو نا جا کے. شادیوں کی مس گیدرنگ روکو، ریسپشن پہ جاؤ کہ خبردار کوئی کھانا نہیں کھائے گا، نماز پڑھو. 4-5 پڑھ گئے تمہیں حال سے باہر بھیج دیں گے. حرام کام روکو نا، مستحب کام روکنے کے لیے کھڑے. تو ایسے لوگ اس زمانے میں بھی تھے جن پر رسول کو اعتبار نہیں تھا. اسی لیے مولائے کائنات نے ایک جملہ کہا تھا کہ آخر زمانے میں نام کے شیعہ بہت ہوں گے لیکن ہماری معرفت رکھنے والے بہت کم ہوں گے. اللہ ان کو شیعوں سے اس لیے جوڑے ہوگا کہ تعداد کی بنا پہ دشمن تمہارا قتل عام نہ کر دیں. تو تعداد پہ نہیں جانا ہے، کوالٹی پہ جانا ہے. توجہ فرما رہے ہیں؟ اب یہ پہنچے، اچھا کافروں نے پہلے اچھی جگہ لے لی تھی، جب یہ پہنچے تو گھٹنے ریت میں. رسول اللہ نے اس جنگ کی جسے کہتے ہیں پالیسی کو چینج کیا کہ ایک ایک جا کے لڑیں گے. حضرت علی گئے، عتبہ آیا ادھر سے، عتبہ عتیبہ شیبہ ایک ایک کو مار دیا. ابو سفیان کہتا ہے اکیلے جاؤ گے تو ابو طالب کا لال سب کو مار دے گا. توجہ فرمائے. تو کیا کرو، 5000 کا لشکر 313 پہ حملہ کر دو، یہ مار لو. لیکن کہتا رک جاؤ بھی، اور بھی مسلمان کے لشکر کو اور بھی کمزور کرتے ہیں. ہمیں کہا جاتا ہے کافر ہے. بدر میں کافر کون ہے یہ رسول نے فیصلہ کیا ہے. کہا کیا کریں؟ کہا وہ جو عزا ہے نا جس سے ہم ڈراتے تھے، عزا ایک بت تھا جس سے عربوں کو ڈراتے تھے. نہیں مانو گے تو پیر ٹوٹ جائے گا، نہیں مانو گے تو اندھے ہو جاؤ گے، نہیں مانو گے تو نوکری چلیے. تو لوگ ڈر کے مارے اس کو مانتے تھے. تو انہوں نے کہا جو تازے مسلمان ہیں نا عزا کو بلند کریں گے تو اسے دیکھ کے آدھے بھاگ جائیں گے. ابو سفیان نے عزا بلند کیا اور رسول کے سامنے منہ چڑھا کے کہتا ہے لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارے پاس عزا ہے تمہارے پاس عزا نہیں ہے. تو مولائے کائنات سے رسول نے کہا اس کا جواب دو. علی بدر کے میدان میں بلند مقام پر گئے اور کہا اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے تمہارے پاس مولا نہیں ہے. جیتے رہیے، اللہ ہمارا مولا ہے تمہارے پاس مولا نہیں ہے. بدر کے میدان میں رسول نے فیصلہ کر دیا کافر وہ ہوتے ہیں جن کے پاس مولا نہیں ہوتا. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. اللہ مولانا ولا مولا لکم. کمیل ابن زیاد نے مولائے کائنات سے پوچھا تھا یہ غدیر میں اللہ نے آپ کو مولا کیوں کہلوایا؟ کہا یہ احسان کا بدلہ دیا ہے. اے علی اگر تم نے اسلام کی ابتدا میں میدان میں بلند مقام پر مجھ اللہ کو مولا کہا تو ہم بھی میدان میں بلند مقام پر قیامت تک یہ لفظ تجھے دے دیں گے. جیتے رہو بیٹا. یا علی اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے تمہارے پاس مولا نہیں ہے. ہم اسی علی کو مولا کہتے ہیں. مولا مولا کیا لفظ ہے مولا. اللہ اکبر. کیوں؟ آپ دیکھیں اللہ نے اپنے کو نہ نبی کہا نہ رسول کہا نہ امام کہا لیکن ولی کہا. میں کیا کہہ گیا آپ سے، اللہ نے اپنے کو امام نہیں کہا،
رسول نہیں کہا، نبی نہیں کہا، ولی کہا، تاکہ کلمے کے ساتھ علی ولی اللہ جڑے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے، تمہارے پاس مولا نہیں ہے۔ مولا کا نام سن کے چڑھتا وہی ہے جو کافر ہے۔ اتنا بڑا جملہ کہہ گیا، اور جھنجلایا ابو سفیان، اس نے کہا اب تو مولا کا لفظ آ گیا، اور جھنجلایا۔ جو مولا کے نام پہ جھنجلائے، صورت میں شیعہ تو ہوگا لیکن سیرت میں ابو سفیان کا ماننے والا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے، تمہارے پاس مولا نہیں ہے۔ اب ان کا حملہ کرو۔ اب جو حملہ کیا تو مسلمان سمجھے کہ خاتمہ بخیر ہو جائے گا۔ کیا دیکھا کہ کافر کوئی ادھر بھاگتا ہے، کوئی ادھر بھاگتا ہے، کوئی آئی نہیں رہا خیمے کی طرف۔ رسول نے کہا چلو جنگ جیت کے چلو، چلیں، ہاں چلو، کبھی نہیں آئیں گے۔ واپس آ گئے، فری میں جنگ مل گئی، جیت کی۔ تو جو کام کرتا ہے نا حسن نواب صاحب، وہ تو تھک کے سوتا ہے، اور جو کام نہیں کرتا وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے باتیں کرے گا، یہ کر دیا، وہ کر دیا، ایسے کر دیا، ویسے کر دیا۔ اب جو سارے واپس آئے نا تو کسی کو پتا تو تھا نہیں کہ ہوا کیا ہے، تو ایک دوسرے سے کہنے لگے ارے میں نے آنکھ دکھا دیا اور میرے خاندان کی وجہ سے بھاگ گئے، اور ادھر سے بھاگ گئے، ادھر سے بھاگ گئے۔ تو ایک صحابی تھے عبد الرحمن ابن عوف، جو مسجد کی بات باہر کہتے تھے اور باہر کی بات مسجد کہتے تھے۔ جب چاروں طرف ہے نا کہ نہیں میں نے میری وجہ سے جیتے اور میری وجہ سے جیتے، تو عبد الرحمن ابن عوف نے آ کے کہا یا رسول اللہ، بڑے ہمارے جو مسلمان ہیں یہ کہہ رہے ہیں کریڈٹ لینا چاہتے ہیں کہ جنگ ہم جیتے۔ جیتا کیسے؟ جیتا کیسے جنگ؟ ابھی یہ عبد الرحمن ابن عوف کا جملہ ختم ہی ہوا تھا کہ رسول سے پہلے اللہ بول پڑا، لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، اللہ نے تمہاری بدر میں مدد کی۔ اگر عبد الرحمن ابن عوف یہ سوال نہ کرتے تو شاید ہمیں جواب نہ ملتا۔ کہا یا رسول اللہ، اللہ نے کیسے مدد کی؟ ہم نے تو اللہ کو میدان میں دیکھا نہیں۔ جیتے رہے ہیں، ہم نے تو اللہ کو میدان میں دیکھا نہیں، اللہ نے کیسے مدد کی؟ رسول نے کہا میں کہوں گا تو تم سمجھو گے کہ بھائی کی تعریف کر رہا ہے۔ اس کافر کو پکڑ کے لاؤ جسے بھاگتے ہوئے تم نے پکڑا تھا۔ اب جو کافر سامنے آیا، پوچھا کیوں بھاگ رہے تھے؟ کہا جیسے ابو سفیان نے کہا کہ حملہ کر دو اور ہم مسلمان کے لشکر کی طرف بڑھے تو ہم نے کیا دیکھا، آگے بھی علی نظر آتا ہے، دائیں بھی علی نظر آتا ہے، بائیں بھی علی نظر آتا ہے، پیچھے بھی علی نظر آتا ہے۔ ابو سفیان جھنجلا کے کہتا ہے محمد کتنے علی لے کر آئے ہیں؟ مدد علی کرتا، اللہ کہتا ہے میں نے مدد کیا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ صرف اللہ سے مدد مانگو، بے شک اللہ سے مانگو، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ سے مانگو۔ اب اللہ کہتا ہے ان سے مانگو تو ہم کیا کریں؟ اب ایک اور اللہ بدر میں، خیبر میں، خندق میں کہہ رہا ہے۔ خندق میں کیا کہہ رہا؟ خندق میں جب عمر بن عبدود نے آ کے خیمے پر تلوار ماری تو رسول اللہ کو فوراً مصلی بچھانا چاہیے تھا، اللہ اللہ کرنا چاہیے تھا۔ اللہ میرے خیمے پہ حملہ کیا ہے، تو تیرا میں حبیب ہوں۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے، یہ تو تاریخ سنی شیعہ سب نے لکھا ہے، یہ ہمارا کوئی افسانہ تھوڑی ہے، ہم تو حوالہ دے کر حوالے کر رہے ہیں۔ آئے آئے بھائی، جنگ خندق میں کوئی تاریخ نہیں کہتی کہ جیسے عمر بن عبدود نے خیمے پہ حملہ کیا
تو اللہ رسول اللہ نے فوراً مصلی بچھایا اور ہاتھ اٹھایا، پروردگار میں تو تیرا بندہ ہوں، تو مجھے طٰہٰ کہتا ہے، یاسین کہتا ہے، مزمل کہتا ہے، مدثر کہتا ہے، آج دشمن ہمارے پاس آیا ہے، میری مدد کر دے۔ کہتے نا، لیکن کیا کہا؟ من لہذا الکلب، کون ہے جو اس کتے کے مقابلے پر جائے گا؟ توجہ فرمائیں، یا رسول اللہ آپ مکارم اخلاق پر فائز ہیں، وارث تطہیر ہیں، آپ کی زبان پہ نجس جانور کا نام کیوں آیا؟ اگر صرف میدان میں آنا ہی، توجہ فرمائیں، میدان میں آنا ہی تھا تو پھر مرحب کو آپ نے کتا کیوں نہیں کہا؟ پھر آپ نے ابو سفیان کو کتا کیوں نہیں کہا؟ پھر آپ نے عتبہ و طیبہ کو کیوں نہیں کہا؟ یہ خندق میں کون سی ایسی چیز ہوئی ہے جو خیبر میں نہیں ہوئی، جو احد میں نہیں ہوئی، جو تبوک میں نہیں ہوئی؟ صرف یہاں پر کتا کیوں کہا؟ کہا پہچانو میں کیا کہہ رہا ہوں، اور جگہ پر دشمن میدان میں آیا تھا، یہاں میرے گھر تک آیا ہے، آئے ہائے، یہاں میرے گھر تک آیا ہے۔ رسول نے بتا دیا جو محمد کے گھر تک تلوار لے کر چلا ہے اس کی بساط کتے سے زیادہ نہیں ہوتی ہے۔ یا رسول اللہ، اگر اللہ کی مرضی نہ ہوتی، وما رمیت اذ رمیت لیکن اللہ رما، یہ کنکریاں تو نے نہیں میں نے ماری ہیں، وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، تو نہیں بولتا ہے میں بول رہا ہوں۔ تو اس کا مطلب اللہ کی کہیں نہ کہیں مرضی شامل تھی، تبھی محمد علی کو بھیج رہے تھے۔ اس کا مطلب یہ کہ اگر علی سے ڈائریکٹ مدد مانگا جائے تو یہ سیرت پیغمبر ہے، شرک نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ توجہ فرمایا آپ نے؟ پھر سے میں اس بات کو دہرا دیتا ہوں کہ اللہ کی ذات میں ہم کسی کو شریک نہیں مانتے۔ اچھا، شریک کا لفظی غلط ہے، اللہ کے ساتھ کوئی شریک ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ شریک شے ہوتی ہے، اللہ شے نہیں ہے۔ شریک کس میں ہونا؟ فیصلے میں۔ شریک کس میں ہونا؟ ارادے میں۔ شریک آپ اپنی طرف سے کریں تو مشرک ہے، وہ شریک کرے اپنے ارادے میں تو نہ ماننا بھی شرک ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ شریک حیات، بیوی کیا کہتے ہیں؟ شریک حیات۔ شریک حیات سے مراد کیا ہے؟ بیوی مری تو میاں بھی مر گیا؟ کیا کہنے؟ حیات میں شریک سے مراد کیا ہے؟ بیوی مر گئی تو میاں مر گیا، بیویاں تو خوش ہو جائیں، چلو مریں گے تو مر جائے گا، دوسری شادی نہیں کرے گا۔ کیوں ایسا کیوں ہے؟ کیا مطلب ہے؟ یعنی بیوی کے فیصلے میں شوہر شریک، شوہر کے فیصلے میں بیوی شریک۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ اسے کہتے ہیں شرک، جہاں فیصلے میں کوئی شریک ہو جائے۔ اب اللہ فیصلہ کرے، اللہ کے فیصلے میں کوئی شریک نہیں ہے، لیکن اگر وہ شریک کرے تو اس کا نہ ماننا بھی شرک ہے، اس لیے کہ فیصلہ اس کا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ انشاءاللہ یہ گفتگو کل کریں گے کہ شرک کیا ہے۔ جب تک آپ توحید کو سمجھ ہی نہیں سکتے، جب تک شرک نہ سمجھیں، جب تک شرک نہیں سمجھیں گے تب تک مولا کائنات کے خطبہ بیان کا لطف ہی نہیں آئے گا۔ انا یہ بیچارے عقل کے یتیم یہ کھڑے ہو جاتے، شرک ہے۔ ارے حضرت علی کو نہیں پتا تھا شرک ہے؟ اچھا کمال یہ ہے کہ یہ خطبہ لکھا ہے سنی نے، مانتا شیعہ نہیں ہے۔ جو کتاب کوکب دری میں جو ہے خطبہ بیان لکھا ہوا ہے، یہ دیوبندی نے لکھی ہے کتاب، کتاب دیوبندی نے لکھا ہے، اس نے خطبہ بیان لکھا ہے، دیوبندی لکھتا ہے، شیعہ نہیں مانتے، شرک ہے۔ شرک جیسے لگتا بورے میں بھر کے رکھا ہوا، تبرک کی کمی نہیں، شرک۔ ذرا سا کسی نے پڑھ دیا شرک، یہ مذہب ہے؟ شرک اللہ کے فیصلے میں شامل کرنا کسی کو شرک ہے۔ اگر اللہ اپنے فیصلے میں کسی کو شامل کرے
تو نہ ماننا شرک ہے۔ اللہ کا ارادہ ہے کہ علی بانٹے، علی بانٹتا ہے۔ علی نے کہہ دیا نا خالق، آپ چڑ گئے ہوں شرک ہے، توحید مجروح ہو گئی۔ جناب عیسیٰ قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ انی خالق ہوں، میں خالق ہوں، انی خالق الطیر، میں طیر کا خالق ہوں۔ اللہ کہتا خبردار یہ خالق کا لفظ استعمال نہ کرنا، میری توحید مجروح ہو رہی ہے۔ نقل کر رہا ہے عیسیٰ کا جملہ، خود قرآن میں عیسیٰ کا جملہ نقل کر رہا ہے کہ عیسیٰ نے کہا انی خالق الطیر، ہم پرندے کے خالق ہیں۔ عیسیٰ چھوٹا سا پرندہ بنائے تو خالق ہو جائیں، جس کے صدقے میں کائنات بنے تو وہ خالق نہیں ہو سکتا؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ توجہ فرما رہے ہیں، اللہ کے فیصلے میں، اللہ میں تو کوئی شریک ہی نہیں کر سکتا، شے لا شے میں شریک نہیں ہوتی۔ اللہ کا فیصلہ ہے علی کو بلاؤ، ہم کہتے جی نہیں بلائیں گے، مشرک ہیں آپ۔ اللہ کا فیصلہ ہے کہ علی کو ولی مانو، ہم کہتے جی نہیں مانیں گے، مشرک ہیں آپ۔ چونکہ اللہ کا فیصلہ ہے، جو اللہ کے فیصلے کو مانتا ہے وہ موحد ہے۔ منہ شیطان نے کیا قصور کیا تھا؟ شیطان اللہ کو مان رہا تھا، اللہ کے فیصلے کو نہیں مان رہا تھا۔ اس نے تو قرآن میں نہیں کہا کہ اللہ تجھے نہیں مانیں گے، وہ تو رب کہہ رہا ہے۔ اچھا اتنا دیانتدار ہے، غصہ نہیں آیا اسے؟ اللہ کہتا نکل جا، رجیم ہے، لعنتی ہے، کافر ہے، پھر بھی بڑا موحد تھا، پھر بھی رب کہہ رہا ہے۔ میں کیا کہہ گیا آپ سے، پھر بھی رب کہہ رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کافر ہے، وہ کہتا ہے رب ہے۔ اللہ کہتا ہے لعنتی ہے، وہ کہتا ہے رب ہے۔ اس سے بڑا تو موحد کائنات میں ملے گا نہیں، تو پھر یہ کافر کیوں ہو گیا؟ اللہ کو مانتا ہے، اللہ کے فیصلے کو نہیں مانتا۔ صلوات پڑھیں نا محمد و آل محمد پر۔ اب اپنوں میں مشرک تلاش کرنے، اللہ کا فیصلہ نہیں مانتا، آدم کو سجدہ کرو، اللہ کا فیصلہ ہے، اس نے اللہ کے فیصلے کو تو نہیں مانا۔ اور رسول کیا کہتے ہیں؟ میرا فیصلہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اب اگر رسول کہتے ہیں زینوا مجالسکم بذکر علی بن ابی طالب، اپنی مجلسوں کو علی بن ابی طالب کے ذکر سے زینت دو، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اب جہاں جہاں مجلسوں میں علی علی ہے وہی امت رسول ہے، اور جہاں علی علی سے منع کیا جا رہا ہے دل میں کہیں نہ کہیں شرک پوشیدہ ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ یہ رسول کہہ رہے ہیں زینوا مجالسکم بذکر علی بن ابی طالب۔ یہ بیچارے یتیم ہیں، قوم و ملت، یہ کہتے جی یہ پڑھو، رسول اللہ سے نکال کے لاؤ، جو رسول کہتے ہیں وہ پڑھتے ہیں۔ ممبر رسول کا ہے، ممبر غدیر کا ہے، مولا غدیر کا تذکرہ ہوگا۔ مولا غدیر کا تذکرہ نہیں کر رہا، ممبر چھوڑ دو، جاؤ بنا لو مسند، جاؤ بنا لو سقیفہ، جاؤ بنا لو خلافت۔ ممبر غدیر کا ہے، اس پہ مولا غدیر کا تذکرہ ہوگا۔ مولا آپ سے محبت کرنے والا کون ہے؟ جو مجھ سے محبت کرتا وہ بہادر ہے۔ بہادر کون ہے؟ کہ جو میری ولایت کا وفادار ہے۔ کیا ثبوت ہے آپ کے پاس کہ ولایت کا وفادار ہو؟ اگر مجھ سے کوئی آپ سے پوچھے تو پھر یہی پلٹ کے جملہ کہیں گے کہ بہادری کے معنی مولا کائنات نے خود سمجھایا۔ کیا کہا تھا؟ عقیل، ایسی عورت تلاش کرو جو بہادر خاندان کی ہو، جس سے بہادر بچہ پیدا ہو۔ بہادر خاندان کی عورت لے آؤ۔ علی نے نکاح ہی اسی بنا پہ کیا کہ سامنے والی بہادر ہے، اور بہادر کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ان کی وفادار ہے، ان کی وفادار ہے۔ جو علی کا وفادار ہے وہی بہادر ہے، اور جو بہادر ہے وہ علی کی محبت رکھتا ہے۔ وفاداری کا ثبوت تو اے کمیل میں ڈرتا ہوں، یہ جو دعائے کمیل آپ پڑھتے ہیں یہ اسی لیے ہے، میں ڈرتا ہوں اس دور سے کہ مسجدوں نمازیوں سے بھر جائیں گی، دل میرے ذکر سے خالی ہو جائے گا۔ ذکر میرا دفاع کرنے والے، میری ولایت اور میرا قصیدہ پڑھنے والے معاشرے کے ذلیل ترین انسان سمجھے جائیں گے۔ یہ مولا نے کہا ہے،
یہ دعائے کمیل سے پہلے کہا ہے کہ ہماری معرفت ختم ہو جائے گی لوگوں میں، نمازیوں سے مسجدیں تو بھر جائیں گی، دل میری ولایت سے خالی ہو جائے گا۔ آپ توجہ کریں، جو میرا دفاع کرے گا، جو علی علی کرے گا، آپ دیکھ لیں آج کا دور ہے، امام حیدر صاحب وہ علی علی کرتے ہیں، مشرک ہیں، ڈائریکٹ مشرک۔ ایسا شرک ہمیں پسند ہے، اس لیے کہ ہمیں تو ابو طالب کا کفر بھی پسند ہے۔ کیا کہنے، واہ 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 واہ۔ یہ میں بدنام ہوں، میں ٹورنٹو میں یہی کہا تھا یہ علی علی کرتے ہیں، ہم نے کہا بھائی قیامت میں کہہ دو کہ ہمارا کام ہو جائے گا، ہمیں ڈرتا نہیں، خدا کی قسم یہ بات تو بہت بڑا پروف ہے۔ آپ پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہو، بس ہم کھڑے ہوں تو اتنا کہ یا رسول اللہ اس نے بڑی غلطیاں کی ہیں، اس کو سزا دلوائیے۔ کیا کیا؟ اس نے ٹورنٹو میں علی علی کروایا ہے، ہمارا تو کام ہو جائے گا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اگر کوئی ہمیں کہتا علی علی کرتے ہیں تو خدا کی قسم جتنی بار کہے گا اتنا ثواب ملے گا، جیسے کہ ثبوت دے رہا ہے کہ ہم علی علی کرتے ہیں، معاویہ نہیں کرتے۔ باواز بلند صلوات پڑھیں محمد۔ آج کا دور، آیت اللہ جواد عملی کہتے تھے کہ آج کے دور کے شیعوں سے قیامت میں سوال کریں گے مولا۔ متوکل کے زمانے کے شیعوں سے تو سوال نہیں ہو چکا، ان کو شیعت بچانا مشکل تھی، شیعہ بچ گئے۔ آج کا دور کیوں؟ قلم آزاد ہے، فکر آزاد ہے، زبان آزاد ہے۔ بھی ڈاکٹر صاحب ہمارے اللہ انہیں سلامت رکھے، یہ کہہ رہے تھے کہ سب کچھ یہاں اویلیبل ہے، کتاب بھی ہے، وقت بھی ہے، خوف بھی نہیں ہے، کھانے کو بھی ہے، بیمار پڑیں گے تو ایمبولینس بھی ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے اس ملک میں۔ یہاں پہ اگر کوئی علی کے فضائل کو نہیں پڑھے، یہاں پہ کوئی علی کی معرفت حاصل نہ کرے تو قیامت میں سوال ہوگا۔ پہنچیں گے مولا معاف کرا دو۔ کیا کرتے تھے؟ اول وقت نماز قائم کرتے تھے، بہت اچھا کام کرتے تھے، جمعہ قائم کرتے تھے، بہت اچھا کام، سیاسی خطبہ دیتے تھے، چلو ٹھیک کرتے تھے، کیوں جنت دلوائیں؟ ہم نماز قائم کرتے تھے، سیاسی بیان، جمعہ بھی وہ بھی تو کر رہے تھے، وہ کیا کریں؟ جنت کیوں دلوائیں؟ جنت کیوں دلوائیں؟ اس سے کہ نمازی تو وہ بھی ہیں جو جہنم میں جا رہے ہیں۔ جمعہ بھی تو وہ قائم کر رہے تھے، انہیں اتنا شوق تھا کہ ایک ہفتے کا انتظار نہیں، بدھی کو کر دیا تھا۔ انہیں تو نماز پڑھنے کا اتنا شوق تھا کہ وہ بیچارے نے جمعے کے بعد جمعے کا انتظار ہی نہیں کیا، بدھی کو کر دیا۔ وہ بھی تو جا رہے ہیں۔ تم میں کیا کوالٹی ہے، کیا خاصیت ہے کہ میں خدا سے کہوں کہ پروردگار ان میں فرق ہے؟ ایک جملہ ہے، علی ہم آپ کے چاہنے والے ہیں، علی ہم آپ کے شیعہ ہیں، علی ہم نے آپ کی ولایت کا دم بھرا گنہگار ہیں، گناہ کیا ہے ہم نے، نمازیں ہماری قضا ہوئی ہیں، نہیں ہونی چاہیے، ہم سے حرام کاریاں ہوئی ہیں، نہیں ہونی چاہیے مولا، ہم مانتے ہیں ہم سے گناہ ہوا ہے، لیکن آپ کی ولایت کا دم بھرا ہے، آپ کے دشمنوں سے سمجھوتا نہیں کیا ہے۔ یہی ملاک ہے جنت کا، یہی ملاک ہے۔ اسی لیے مولا کائنات نے خطبے میں کہا تھا، انا انا و انا و انا، میں ہوں اور میں ہی میں ہوں۔ اول مخلوق سے لے کر اور قبر تک، کوثر تک، جنت تک، میں ہی میں ہوں، میں ہی میں ہوں۔ علی کے بغیر کوثر نہیں ملے گا، علی کے بغیر جنت نہیں ملے گی، علی کے بغیر صراط مستقیم سے نہیں گزر سکتے۔ میں ہی میں ہوں۔ اسی لیے علماء نے منبر سے علی کے فضائل پڑھنے کا طریقہ قائم کیا تھا۔ ہمارے آبا و اجداد ہم سے زیادہ دیندار تھے، بے وقوف نہیں تھے، جو مجلسوں میں بیٹھ کے فضائل سنتے تھے اور نعرے لگاتے تھے، بے وقوف نہیں تھے۔ یہ جو آج بہت عقل مند لوگ پیدا ہوئے ہیں، کیوں؟ تاکہ ہمارا عقیدہ مضبوط ہو۔ اور یہ بات یاد رکھیے، کربلا اعمال پہ نہیں ہوئی ہے، میں بڑی جرات سے بات کہہ رہا ہوں، اسے سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ نماز روزے کی توہین کرنے والے پہ لعنت ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یزید نے مسجدوں کے دروازے بند نہیں کیے تھے،
کہیں نہیں ملتا کہ یزید نے کسی مسجد میں تالا لگایا کہ نماز نہیں ہوگی. یزید نے کسی مسجد میں تالا نہیں لگایا تھا. یزید نے کیا تھا؟ یزید نے واجب کو تو چھوڑا ہوا تھا، حرام عام کیا تھا. شراب خوری عام کرو، زنا عام کرو، جوا عام کرو، جھوٹ عام کرو، پروپیگنڈا عام کرو، خود ہی واجب چھوڑ دیں گے. توجہ فرما رہے ہیں. عمر سعد میں بار بار کرنا، کندا لے کے شمر سے کہتا تھا حسین کو قتل کرو، اول وقت نماز پڑھنی ہے. کربلا علی کے دفاع میں ہوئی ہے. عزاداری کا مقصد علی کا دفاع ہے، علی کی ولایت کا دفاع ہے. کربلا علی کے دفاع میں ہوئی ہے. تمہارے باپ کے بغض میں مار رہے ہیں، تلوار نکال لی حسین نے. جو میرے باپ سے بغض رکھتا اسے نہیں چھوڑوں گا. آپ دیکھیں کربلا کو پہچانے. اپنے جوان بیٹے کا لاشا اٹھانے جا رہے تھے، جس کا جوان بیٹا مرے. حسین کو کمزور تھے، ابو الفضل عباس سے زیادہ بہادر تھے. اس سے علی نے کہا تھا اپنے تمام بیٹوں کے سامنے، دیکھو تم میں حسن حسین سب سے زیادہ بہادر ہیں. یہ کسی نے نہیں پوچھا کیوں، تو خود کہا اس سے کہ وہ فاطمہ کے شیر پیا ہوا ہے. وہ فاطمہ کے امام حسین ابو الفضل عباس سے زیادہ بہادر تھے. ابو الفضل عباس کی معرفت دیکھیں، کبھی بھائی نہیں کہا. جس کا غلام اتنا بہادر ہو، آقا کتنا بہادر ہوگا. علی اکبر کی جنازہ اٹھانے جا رہے تھے، ایک بار تلوار اٹھاتے تو نہ جانے کتنوں کو واصل جہنم کر دیتے، لیکن سر جھکا کے گئے اور سر جھکا کے جنازہ لے کے چلے آئے. تلوار نہیں اٹھائی. ابو الفضل عباس کے جنازے کو لینے گئے. بھائی، اتنا عظیم بھائی اس دنیا سے جا رہا تھا. انسان کا نیچر کیا ہوتا ہے؟ جب بھائی کو دیکھتا ہے تو بپھرتا ہے، سامنے دشمن کو دیکھتا ہے تو دوڑا لیتا ہے. لیکن حسین نے لشکر کو نہیں دوڑایا، لشکر سامنے کھڑا ہوا تھا. بھائی کی لاش لے کے چلے آئے، نہیں تلوار اٹھائی. تلوار کب اٹھائی؟ جب عمر سعد نے کہا بغضاً لابیک. جیسی باپ کے بغض کی بات آئی، حسین نے کہا اب تلوار اٹھانا ضروری ہے. اور ایسی جنگ کی کہ میمنے کو میسرہ اور میسرے کو میمنے پہ کر دیا تھا. اگر بغض نہ ہوتا تو حسین کے قتل تک رک جاتا معاملہ. اگر بغض نہ ہوتا تو حسین کے قتل تک معاملہ رک جاتا. یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو اسیر کرنا، یہ حسین کی بچی کو جان بوجھ کر تماچے لگانا، یہ علی کی بیٹی کو بے مقنو چادر ہاتھ باندھ کر لے جانا، یہ علی کے بغض میں ہو رہا تھا. لیکن جب جناب زینب سے عبید اللہ ابن زیاد نے پوچھا تھا، انہوں نے بھی خدا کو بتایا ہے کہ خدا اگر تو نے ہمارے رونے پر جنت کو واجب کیا ہے تو ہم نے بھی کوئی کم کارنامے انجام نہیں دیے ہیں. کیوں؟ جب عبید اللہ ابن زیاد نے پوچھا تھا آپ کے ساتھ خدا نے کیا کیا اور ہمیں کہاں پہنچایا، تو کہا بی بی زینب نے یہی کہا تھا اسی مصیبت میں تو ہم خدا کا جمال دیکھ رہے ہیں. اللہ اکبر. یہ ہے ان کے کمالات، یہ ہیں ان کی قربانیاں. ہمیں ان کی قربانیوں کو یاد کرنا چاہیے. جناب زینب نے چاہے وہ کوفے کا دربار رہا ہو، چاہے وہ شام کا دربار رہا ہو، اپنے باپ کا دفاع کیا ہے. انشاءاللہ اگر موقع ملا تو خطبے کے 2-4 جملے آپ کو سنا جاؤں گا جہاں جناب زینب نے کسی چیز کی بات نہیں کی ہے. اپنے باپ کا قصیدہ یزید کے دربار میں پڑھ کے فتح کا جھنڈا گاڑ دیا ہے کہ جہاں پچھلے 60 سال سے میرے باپ کا قصیدہ نہیں پڑھا جا رہا تھا، آج ہم نے اس دربار میں اپنے باپ کا قصیدہ پڑھا ہے. کربلا علی کے دفاع میں ہوئی ہے. اللہ اکبر. آج شب جمعہ ہے، ایک روایت پڑھ دیتا ہوں، بڑی مصیبت کی روایت ہے. ایک مومنہ نظر سلامتی امام حسین کر کے دربار زندان میں آئی. کیوں؟ اس سے کہ جب یزید نے پہلا 6 مہینہ سال بھر تک اہل حرم کو گرفتار کیا تھا، پہلا 6 مہینہ ابھی ہمارے برادر عزیز پڑھ بھی رہے تھے، ایک ایسے ہاتھے میں رکھا تھا جس پہ چھت موجود نہیں تھی، جس کی دیواریں بہت چھوٹی تھیں اور سیدانیاں 6 مہینے تک اپنے کو سمیٹ کے رکھے ہوئی تھیں. اس دروازے پر ایک گیٹ تھا، گیٹ کے سامنے تاریخ کہتی ہے ایک چھوٹا سا میدان تھا جہاں بچے کھیلنے آیا کرتے تھے. بچوں کو بچے دیکھ کے آگے بڑھ جاتے ہیں. بچوں نے کیا دیکھا؟ ایک زندان کے دروازے پر بچی بیٹھی ہے. بچے اس بچی سے قریب ہو جاتے ہیں، پوچھتے ہیں تم کون ہو؟ جناب سکینہ نے اپنے نسل اور اپنے حسین کی بیٹی تھی، لہٰذا قرآن کے واقعات سناتی تھی. بچوں کو بہت واقعہ
بہت اچھا لگتا تھا، لیکن دل اولاد والوں پھٹتا کب تھا؟ جب بچوں کو باپ شام میں واپس لے کے جاتے تھے تو بی بی پلٹ کے کہتی تھی پھوپھی اماں ہم کب گھر واپس جائیں گے، ہم کب گھر واپس جائیں گے۔ اس طرح سے قیدیوں کے بارے میں پورے شام میں مشہور ہو گیا تھا کہ یہ قیدی نہیں لگتے، یہ بڑے باوقار لگتے ہیں۔ لہٰذا اسی بنا پر یہ مومنہ نے کہا کہ لاؤ ہم نے آج نظر حسین کیا ہے، چلو ان باوقار قیدیوں کو کھلا کے لاتے ہیں جن کے بارے میں نے سنا ہے کہ وہ عام قیدی نہیں ہیں، وہ بڑے باوقار قیدی ہیں۔ آئے اسے کیا پتا تھا کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ وہ مومنہ نظر امام حسین کر کے لے کر آئی، دروغہ زندان سے کہا مجھے ان باوقار قیدیوں کو کھلانے دو۔ لا کے اس نے کھانا رکھ دیا۔ کھانا رکھنا تھا، کسی نے ہاتھ نہ بڑھایا، کسی نے ہاتھ نہ بڑھایا تو ایک بار جو کہ جناب زینب کی طرف پہچانتی نہیں تھی، اس نے کہا آپ باوقار خاتون ہیں، آپ بچوں سے کہیں کہ یہ کھانا کھا لیں۔ جناب زینب نے پوچھا یہ بتاؤ یہ کھانا نذر کا ہے یا صدقہ ہے؟ بس سے سننا تھا۔ اس نے کہا آپ قیدی ہیں، آپ کو صدقے اور نذر سے کیا لینا دینا۔ بس پھوپھی کی حمایت میں وہ حسین کی بچی بول پڑی تمہیں نہیں پتا ہے ان صدقۃ علینا حرام، صدقہ ہم پہ حرام ہے، نحنو اہل البیت، ہم اہل بیت۔ آپ سوچیں جس کے ذہن میں عباس ہو، جس کے ذہن میں حسین ہو، جس کے ذہن میں علی اکبر ہو، جس کے ذہن میں بہادر ہوں، وہ کیسے تصور کر سکتی ہے کہ ان کی بیٹیاں، ان کی بہنیں زندان میں ہوں گی۔ اس نے کہا کیا کہتی ہیں آپ ایسی بات نہ کریں، آپ کیوں کہہ رہی ہیں کہ آپ اہل بیت میں سے ہیں؟ کہا ہم اہل بیت ہیں۔ بس وہ مومنہ تھی، اس کا ایک کلیجہ پھٹنے لگا، آنکھیں نکال کے کہتی ہیں کہاں کی رہنے والی ہیں؟ اب مومنہ سکینہ سے سوال کر رہی ہے، ہر سوال پہ قیامت ہے، ہر سوال پہ اولاد والوں ایک گریے کی قیامت ہے۔ پہلا سوال کیا آپ کہاں کی رہنے والی ہو؟ کہا ہم مدینے کے رہنے مدینے کے رہنے والی ہو؟ کہا ہاں۔ مدینے میں گھر تمہارا کہاں ہے؟ کہا محلہ بنی ہاشم میں۔ کہا مجھے یقین نہیں آتا، محلہ بنی ہاشم میں کہاں گھر ہے؟ کہا جب سورج ڈھلتا ہے رسول کے روضے کا سایہ ہمارے صحن میں پڑتا ہے۔ ایک بار گھبرا کے کہتی ہے خدارا جو میں سمجھ رہی ہوں وہ نہ ہو، خدارا جو میں سمجھ رہی ہوں وہ نہ ہو۔ کہا کیوں؟ کہا تم علی کے گھرانے سے تعلق رکھتی ہو؟ کہا ہاں۔ کہا مجھے یقین نہیں آتا، مجھے اور سوال کا جواب دو، یہ بتاؤ علی کے معصوم بیٹے کتنے تھے؟ سکینہ نے اپنے باپ اور چچا کا نام بتایا۔ کہا بڑے کو حسن ابن علی کہتے ہیں، چھوٹے کو حسین ابن علی کہتے ہیں۔ کہا شاید نام پتا ہو، عورتوں کا نام معلوم کرنا مشکل ہوتا ہے۔ کہا ان کی بہنوں کے نام بتاؤ۔ سکینہ نے اپنے پھوپھیوں کے نام بتائے، بڑی کو زینب کہتے ہیں، چھوٹی کو ام کلثوم کہتے ہیں۔ اس کے بعد کہا مجھے یقین نہیں آتا، اچھا یہ بتاؤ حسین کے بیٹے کتنے تھے؟ سکینہ نے کہا بڑے کو زین العابدین کہتے ہیں، اس سے چھوٹے کو علی اکبر کہتے ہیں، سب سے چھوٹے کو علی اصغر کہتے ہیں۔ کہا مجھے یقین نہیں آتا۔ اب اس نے کہا ٹھیک ہے آخری سوال بتا دو، حسین کی بیٹیاں کتنی تھیں؟ اگر یہ جملہ برداشت کر گئے بہت ہے۔ حسین کی بیٹیاں کتنی تھی؟ کہا بڑی کو فاطمہ کبریٰ کہتے ہیں، چھوٹی کو فاطمہ صغریٰ کہتے ہیں۔ اس مومنہ نے کہا مولا کی اس بیٹی کا نام بتا جسے حسین اپنے سینے پر سلاتے تھے، جسے حسین اپنے سینے پر سلاتے تھے۔ بس سننا تھا۔ سکینہ نے کہا مومنہ دعا کر دے وہ بچی زندہ نہ رہے، دعا کر دے وہ بچی زندہ نہ رہے۔ کہا کیوں؟ وہ بچی کو کیوں ایسے کہہ رہی ہو؟ کہا وہ میں سکینہ۔ بس سننا تھا، منہ پہ تماچے مار کے کہتی ہے عباس کہاں ہے، حسین کہاں ہے؟ کہا کربلا میں مارے گئے، اب حسین کی سلامتی کی نظر نہ کر۔ عالم الذین ظلموا انا للہ و انا الیہ راجعون۔